السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی وقار ناظرین کرام، سورۃ النبا کا یہ چوتھا پارٹ لے کر آپ حضرات کے خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ ایک بات کی میں پہلے وضاحت کرتا چلوں کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ معتبر، سب سے زیادہ قابل اعتماد اور سب سے زیادہ بھروسے کے لائق اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ کتاب ہے، اور وہ بھی اس حد تک کہ اگر دنیا بھر کے محققین، ریسرچ کرنے والے، پروفیسرز، سائنسداں، علم طب کے ماہرین، ڈاکٹرز، انجینئرز، غرض یہ کہ جو جس فن کا ماہر ہے، اگر وہ سب مل کر بھی چاہ لے کہ اس کتاب سے کوئی ایک بھول یا چوک یا انسانیت سے گری ہوئی بات نکال لے جائے تو ایسا ممکن نہیں۔ اور یہ چیلنج اس کتاب کے نزول سے لے کر قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے ایسی اوتھینٹک اور قابل اعتبار کتاب یہ خود کہتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ اور یہ کتاب صرف انہی لوگوں کو حقیقی معنوں میں فائدہ پہنچاتی ہے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو اہل تقوی ہیں، جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور غیب کا دعویٰ رکھنے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل اعمال بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ عمل سے بھی اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کتاب نے اس دنیا میں موجود انسانوں کے لیے دو طرح کے انجام بیان کیے ہیں کہ انسان کا جب ڈیتھ ہو جاتا ہے، اس دنیا سے مر جاتا ہے، تو یہاں سے جانے کے بعد یہاں انہوں نے کیا کچھ اعمال کیے ہیں اسی کے مطابق مرنے کے بعد ان کو سزا یا جزا ملتی ہے۔ اب اگر کوئی بدکاری کر کے گیا ہے، گناہ اور فجور کے کام کر کے گیا ہے، زندگی بھر حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ناحق لوگوں پر ظلم کر کے زندگی گزار دیا ہے، تو ایسے لوگوں کا انجام اس اوتھینٹک کتاب نے، اس نہایت قابل یقین کتاب نے جس کا دعویٰ لا ریب فیہ ہے، اس نے یہ بیان کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم گھات میں ہے۔ ایسے لوگ جہنم میں چلے جانے کے بعد نہ کسی قسم کی ٹھنڈک محسوس کریں گے اور نہ پینے کے قابل کوئی چیز انہیں دستیاب ہوگی، جبکہ اس کے مقابل میں وہ حضرات جنہوں نے دنیا میں یہ سوچ کر زندگی گزاری کہ ایک دن ہمیں اس زندگی میں کیے گئے اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے، ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہوگا، آئیے آج کے درس میں ہم اس کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ اس کتاب کے مطابق اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا، بے شک یہ کتاب کہہ رہی ہے، وہ بھی بے شک لگا کے، اور وہ بھی تاکید کے ساتھ، بے شک اہل تقوی کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے مفازہ کامیابی ہے، نجات ہے۔ دیکھیں متقین، یہ متقی کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے پرہیزگار، نیکوکار، اہل تقوی اور اہل خیر حضرات، باب افتیال سے اہل خیر حضرات۔ چونکہ یہ متقین کا لفظ یہاں پر منکرین قیامت کے مقابل میں استعمال ہوا ہے، وہ لوگ جو دنیا میں بے مہار زندگی گزاری، حساب و کتاب کا یقین نہیں رکھا،
ایسے لوگوں کے مقابل میں چونکہ متقین کا لفظ بولا گیا ہے، اس لیے لازماً متقین کا یہاں پر مفہوم یہ ہے کہ وہ حضرات جنہوں نے دنیا میں یہ یقین مان کر زندگی گزاری کہ ایک دن اپنے اعمال کا ہمیں حساب دینا ہے۔ تو متقین سے یہاں پر مراد وہ حضرات جنہوں نے دنیا میں پھونک پھونک کر زندگی گزاری، جنہوں نے دنیا میں پھونک پھونک کر قدم رکھا، حلال و حرام کی تمیز رکھی، اور وہ لوگ جنہیں آخرت پر یقین تھا، جنہیں اپنے حساب و کتاب پر یقین تھا۔ تو ایسے لوگ یہاں متقین سے مراد ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ مفازہ، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ نجات ہے، کامیابی ہے۔ دیکھیں مفاز یا تو مصدر میمی ہے تو اس کا معنی ہوگا کامیابی، نجات، اور اگر ظرف مکان مانے تو اس کا مفہوم پھر ہوگا کامیابی کا مقام، کامیابی کی جگہ۔ اس ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل تقوی، متقین اور مومنین کا آخری فیصلہ سنا دیا۔ دیکھیں عام طور پر رزلٹ جاننے کی بڑی جلدی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے عام طور پر رزلٹ کے دن لوگ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ میں فیل ہوا یا پاس۔ سرسری طور پر اگر پتہ چل جائے تو بھی آدمی تھوڑی دیر کے لیے پرسکون ہو جاتا ہے۔ آدمی صرف اتنا جان لے کہ میں پاس ہو گیا، بس انسان خوش ہو جاتا ہے۔ اب بعد میں جا کر وہ ڈیٹیل دیکھتا ہے کہ ہم نے کس کتاب میں کتنے نمبر لیے اور کس کتاب میں ہماری کامیابی کی کیا شکل ہوئی۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ایک خلاصے کے طور پر بتایا کہ متقین لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں، وہ نجات پا گئے۔ جیسا کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف، حکم لگاتے وقت اولاً شروع میں بیان کر دیتے ہیں صحیح یا حسن یا ضعیف، بعد میں پورا ڈیٹیل بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی گویا بطور ہیڈنگ کے اللہ رب العالمین نے اہل تقوی اور متقین کو کیا بتایا کہ یہ لوگ مفازہ، یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اب آئیے کامیابی کی چند شکلیں ملاحظہ کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے حدائق وعنابا، یہ کامیابی کی چند شکلیں ہیں جو اہل جنت کو جنت میں مل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے حدائق وعنابا، ایسے لوگوں کے لیے، کیسے لوگ؟ اہل تقوی کے لیے حدائق باغات ہیں، وعنابا اور انگور ہیں۔ حدائق یہ حدیقتن کی جمع ہے۔ حدیقتن اس باغ کو بولتے ہیں جس کے چاروں طرف دیوار ہو، یعنی چار دیواری جس کو بولتے ہیں، اور اعنابا یہ عنبن کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے انگور۔ دیکھیں عام طور پر جب جنتی پھلوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو انگور کا ذکر اللہ رب العالمین بطور خاص کرتا ہے۔ اسی سے اس پھل کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ غذائیت سے بھرپور یہ پھل دنیا ہی میں کئی اقسام کے ملتے ہیں، جنت میں کتنے اقسام کے ہوں گے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اعنابا جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ اور دوسری اہم بات، اللہ رب العالمین نے اہل جنت کے لیے باغات اور انگور کا لفظ یہاں پر اہل جہنم کے حمیم اور غساق کے مقابل میں استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف جہاں اہل جہنم اور بدکار و فجار لوگ جہنم کے اندر نہایت درجہ خطرناک قسم کے گرم پانی، گرم مشروب اور غساق جیسی سڑیل چیز کو پی رہے ہوں گے، وہیں پر اہل جنت گھنے باغات کے چھاؤں اور انگوروں میں ہوں گے۔ اور انگور میں ویسے بھی 80% پانی ہے، جو پانی اور غذا دونوں کا کام آتا ہے۔ آگے دیکھیں دوسرا بڑا انعام اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَكَوَائِبَ أَتْرَابًا، اور اہل جنت کے لیے نوخیز ابھری ہوئی پستان والی ہم عمر لڑکیاں ہیں۔ کوائبہ یہ قائبن کی جمع ہے، یہ لفظ باب نصرہ سے آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے ابھری ہوئی پستان والی ہونا۔ عربی زبان میں ٹخنا کو بھی کعبن اسی لیے بولتے ہیں کیونکہ وہ بھی ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اس آیت پاک کے اندر دو چیزیں ہمیں بڑے ہی صاف طور پر سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ اہل جنت کے لیے جنت میں جو عورتیں فراہم کی جائیں گی
وہ انتہائی درجے کی حسین و جمیل ہوں گی، ان کا سراپا بدن ہی حسن و جمال میں اپنی مثال آپ ہوگی۔ اور حسن و جمال کی ایک بڑی چیز، چونکہ عورت کا پستان ہوا کرتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کیا، اور اس ایک چیز میں دراصل ان کی عمر کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا۔ وہ کس طرح کہ اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ اہل جنت میں جنتیوں کو جو عورتیں دی جائیں گی ان کے پستان ابھرے ہوئے ہوں گے، ان کے پستان ابھرے ہوئے ہوں گے، دھلکے ہوئے نہیں ہوں گے۔ عام طور پر جب لڑکیاں جوان ہوتی ہیں، نوجوانی کی عمر میں ہوتی ہیں، تو ان کے پستان کھڑے ہوتے ہیں، وہ ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب عمر زیادہ ہو جاتا ہے تو ان کے پستان نیچے کو لڑھک جاتے ہیں۔ تو اہل جنت میں جنتی عورتوں کے پستان کا ابھرا ہوا ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ بہت زیادہ عمر دراز نہیں ہوں گی بلکہ نوجوان ہوں گی، اور دوسری بات وہ ایسے ہی ہمیشہ رہیں گی، یعنی ان کے پستان کبھی نیچے کو نہیں لڑکیں گے، ہمیشہ ان کے حسن و جمال اور رعنائی سدا بہار ہوگی۔ اور اترابا یہ تربن کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے ہم عمر، اور یہ تراب سے اصل میں بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے مٹی۔ تو اتراب یعنی وہ بچے جو مٹی میں ایک ساتھ کھیلا ہو، اس کو لنگوٹیا یار کہتے ہیں۔ اس لفظ کا بھی دو مفہوم ہو سکتا ہے۔ ایک مفہوم یہ، یا تو جنت کی تمام عورتیں سب اتراب ہوں گی، سب ہم عمر ہوں گی، یا پھر وہ عورتیں جن شوہروں کے حوالے کی جائیں گی یا جن کی جوزیت میں دی جائیں گی وہ اپنی شوہر کے ہم عمر ہوں گے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور اہل جنت کے لیے چھلکتے ہوئے جام ہے۔ کأسن ساگر، پیالہ جس سے شراب پیا جاتا ہے، اور دہاقہ چھلکتا ہوا۔ اس سے پہلے میں سورۃ الدہر میں شراب اور اس طرح کی تمام چیزوں کی تفصیل بیان کر چکا ہوں، اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا۔ آگے دیکھیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اہل جنت کے اندر لا يسمعون نہیں سنیں گے، فیہا اس کے اندر کیا نہیں سنیں گے، لغون کوئی بک بک، ولا کذابا اور نہ ہی کوئی جھوٹی بات۔ لغون کا معنی ہوتا بیہودہ، بیکار قسم کی باتیں۔ محترم ناظرین، اس آیت پاک کے اندر تین موٹی موٹی چیزیں میرے سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اہل جنت کے اندر کسی بھی قسم کی بیہودہ اور جھوٹی و غلط سلط باتیں نہیں سنیں گے۔ ان کے کان ہر قسم کی فضول گپبازیوں اور ہر طرح کے جھوٹ و فریب سے محفوظ ہوں گے۔ دنیا میں جو ہزاروں قسم کی غلط بیانیاں، گالی گلوچ، بہتان تراشیاں اور ایک دوسرے کے خلاف ذلت اور حقارت آمیز باتیں اچھالی جاتی ہیں، جن کا طوفان برپا ہے، ایسی تمام چیزوں سے اہل جنت کے کان محفوظ ہوں گے۔ اور آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں اس اہمیت کا اندازہ ہم بخوبی لگا سکتے ہیں۔ آج جس طرح سے روزانہ ہزاروں قسم کی گالیاں سوشل میڈیا کے اندر ایک دوسرے پر الزام تراشیاں، گالیاں اور طرح طرح کے برے القابات لگائے جاتے ہیں، ہم بخوبی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نعمت جنتیوں کو جو فراہم ہوگی وہ کس قدر عظیم الشان ہوگی کہ اہل جنت کو جنت میں کسی بھی قسم کی گالی گلوچ اور کسی قسم کی بد کلامی اور کسی قسم کی فضول گوئی اور کوئی بھی بیہودہ اور گندی بات وہاں وہ نہیں سنیں گے۔ دوسری بات، علم نفسیات کا ایک بڑا باریک سا مسئلہ مجھے یہاں سمجھ میں آتا ہے، اور وہ یہ کہ ہر وقت پژمردگی، افسردگی اور حوصلہ شکن باتیں انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں، ان کا کانفیڈنس لیول کمزور پڑ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس انسان کا پاور آف ڈیفینس ویک پڑ جاتا ہے۔
اور رفتہ رفتہ وہ انسان پزمردگی، بکم ہمتی، پزمردگی، پست ہمتی میں خوش ہونے لگتے ہیں۔ ایسے انسان کے اندر نہ تخلیقی اور نہ ترقی کی صلاحیتیں خود پیدا ہوتی ہیں، نہ کسی دوسرے کے اندر ان چیزوں کو وہ پنپنے دیتے ہیں۔ اور یہ تمام باتیں لا یسمعون فیہا لغوا کے اندر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل جنت کے اندر کسی بھی قسم کے نیگیٹو خیال یا کسی قسم کے غلط سلط باتیں وہ نہیں سنیں گے۔ ہمیشہ حوصلہ افزائی کی باتیں، ہمیشہ ہمت افزائی کی باتیں اور ہمیشہ پوزیٹیو باتیں سنیں گے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ اہل جنت کے اندر کسی بھی قسم کی بیہودہ اور بکواس نہیں سنیں گے، ہر وقت وہ سلامن سلامن کی صدا سن رہے ہوں گے، ہر وقت پوزیٹیو باتیں۔ ذرا اندازہ لگائیے اگر ایسے ماحول میں اگر کسی کی تربیت ہو جائے، ایسے ماحول میں اگر کوئی پلے بڑھے تو اس کے پاور آف ڈیفینس کس قدر اونچائی کو پہنچ جاتی ہے۔ ہم اس کی مثال صحابہ کرام کی زندگیوں سے لگا سکتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام جو نہتے ہونے کے باوجود، جو اسباب میں بھی کم، جو تعداد میں بھی کم، اسباب و وسائل میں بھی کم، لیکن ان سب کے باوجود ایک ساتھ دو سپر پاور سے جنگ مول لیا، روم اور ایران۔ وہ روم اور ایران جو ہزاروں سال سے حکومت کر رہے تھے، جن کے پاس فوج کی بھی کثرت تھی، مال و دولت کی بھی فراوانی تھی اور اسباب و اوزار کی بھی کثرت تھی، مگر ان سب کے ہوتے ہوئے بھی قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمانوں نے ان سب کو دھارا شاہی کر دیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کی یہ جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پروان چڑھے تھے، بالکل جنتی ماحول کی طرح، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما والی کیفیت تھی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور صحابہ سے تربیت پانے والے تابعین اعظام وہ ناقابل تسخیر قوم بن چکے تھے۔ وہ جدھر بھی جاتے تھے فتح اور کامیابی و کامرانی ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ ایسے لوگ ناقابل تسخیر بن جاتے ہیں، کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا، کوئی ان کو زیر نہیں کر سکتا۔ تو دوسری بڑی چیز جو اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جنتی جنت میں کسی بھی قسم کی نیگیٹو اور غلط بات نہیں سنیں گے۔ اس کا مطلب ان کا پاور آف ڈیفینس بہت مضبوط ہوگا، بہت ہائی لیول ہوگا۔ اور تیسری اور اہم چیز اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اہل جنت کے اندر کسی بھی قسم کی بک بک نہیں سنیں گے۔ یہ بک بک کیا ہے؟ بک بک ایک شور ہے، بک بک کے اندر شور شرابہ بھی داخل ہے۔ شور و گل، کون سا شور و گل؟ آج ہم جس ماحول میں رہتے ہیں ہم چاروں طرف سے شور شرابے میں گھر چکے ہیں۔ ٹریفک کا شور، گاڑیوں کے چلنے کا شور، موٹروں، ٹرینوں، ہوائی جہازوں، حتیٰ کہ کمپیوٹر اور موبائل فون وغیرہ کے شور میں ہم بری طرح گھر چکے ہیں۔ آج کل ہمارے دماغ کو ذہن و سکون کبھی نہیں مل پاتا، اور خاص طور پر جو شہروں کے رہنے والے ہیں ان کی کیفیت تو اور بری ہے۔ عام طور پر جب ہم پردوشن کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن و دماغ میں بس کوڑا کرکٹ، دھواں اور وہی گرد و غبار جیسی چیزیں آتی ہیں، جبکہ شور شرابہ بھی ایک نہایت خطرناک پردوشن ہے۔ اور یہ سوچنا غلط ہے کہ یہ شور شرابے فقط ہمارے راحت اور سکون میں خلل ڈالتا ہے، نہیں، یہ شور
دراصل ہماری صحت، ہماری مجموعی سماعت اور ہمارے بچوں کے فلاح و بہبود سب کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے ہمارے کان 85 ڈیسیبل تک شور برداشت کر سکتا ہے؟ اگر شور کا لیول اس سے زیادہ ہوا تو مستقل طور پر ہماری سماعت کے ختم ہو جانے کا امکان ہے۔ تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ 65 ڈیسیبل سے زیادہ کا شور انسان کے بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن اور خون میں موجود اسٹریس لیول میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم شور شرابے سے مانوس ہو جاتے ہیں، ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب شور شرابہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں رہ گیا۔ 2007 میں محققین نے دنیا بھر سے تقریباً 2 لاکھ لوگوں کے قوت سماعت کا ٹیسٹ کیا۔ جو شہروں میں رہنے والے لوگ تھے ان کی قوت سماعت، سننے کی طاقت نمایاں طور پر کم تھی۔ ان کی قوت سماعت اتنی کم تھی جتنی ان کی موجودہ عمر سے 10 سے 20 برس بعد ہونی چاہیے۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ قوت سماعت، سننے کی طاقت اگر ایک بار ختم ہو جائے تو وہ دوبارہ نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محققین کا کہنا ہے، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہمارے کان کے اندر نہایت باریک اور نہ نظر آنے والے چھوٹے چھوٹے بال ہیں جو آوازوں کو دماغ تک نشر کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور ہمارے ایئر ڈرم سے وائبریشن کی ایکوینسی کا پتہ لگاتے ہیں۔ اگر وائبریشن بہت تیز ہو تو ممکن ہے کہ بال ٹیڑھے ہو جائے یا ٹوٹ بھی جائے، اور یہ کوئی سر نہیں ہے کہ بال پھر سے نکل آئے۔ ایک مرتبہ وہ بال ٹوٹ جائے تو وہ دوبارہ نہیں اگتا، اس لیے وائبریشن نہیں ہوتا، اور جب وائبریشن نہیں ہوتا تو دماغ تک وہ آواز نہیں پہنچتی ہے، پھر انسان سننے سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اہل جنت کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بک بک نہیں سنیں گے۔ چونکہ ہم اپنے کانوں کے اندر موجود ان باریک باریک بالوں کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، اس لیے ہم اس خطرے کو نظر انداز کر بیٹھتے ہیں، جس کے لازمی نتیجے کے طور پر خود ہمیں اپنے آپ کا نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور WHO کے مطابق شور شرابہ عموماً نظر انداز کر دی جانے والی وہ خطرناک غلطی ہے جو صحت کی کئی پریشانیوں کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ نیند کی خرابی، دل کے مسائل اور کام کاج اور پڑھائی کا متاثر ہونا وغیرہ وغیرہ۔ شور کے پردوشن اور آلودگی سے متعلق آپ کو بہت سے مقالے، کتابیں، ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی، آپ ان کا مطالعہ کر لیجئے۔ ان تمام دلائل کو دیکھیے اور سائنسدانوں کی باتوں پر غور سے نظر دوڑائیے، آپ کو اس نعمت عظمیٰ کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، کہ اہل جنت نہ جنت میں کسی قسم کی بیہودہ بکواس سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹی بات۔ اور جھوٹی بات کی قباحت میں کیا بیان کروں، یہاں تو روزانہ ہمارے نیتا اور جنتا روزانہ جو ہے جھوٹ پر ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں اور خود اپنا ریکارڈ توڑ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جنت میں جنتیوں کے لیے ایک بڑے انعام کے طور پر یہ بتایا ہے کہ وہاں ان کے کان بکواسوں اور جھوٹ و فریب سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے اللہ رب العالمین اہل جنت کو جنت میں یہ نعمتیں کیوں مل رہی ہیں اور کس کی جانب سے مل رہی ہیں، اس کی وجہ بتا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے جزاء من ربک عطاء حسابا، اہل جنت کو یہ تمام انعام مل رہے ہیں۔ کس کی طرف سے مل رہے ہیں؟ جزاء من ربک، یہ سب کے سب بدلے کے طور پر ہیں، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، عطاء حسابا، جو دیا ہوا ہے حسابا، یعنی پورا پورا
اس آیت پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے جزا اور عطا دونوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ دیکھیں بظاہر جزا تو بولتے ہیں کسی عمل کے بدلے میں جو ملے، اور عطا جو بلا کسی عمل کے ملے۔ اب اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان تمام نعمتوں کو جزا کے ساتھ عطا بھی کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان دونوں لفظوں کو ایک جگہ رکھ کر دراصل اس جانب اشارہ کر دیا ہے کہ انسان کو جنت میں جو نعمتیں مل رہی ہیں بظاہر تو ان کے اعمال کے یہ صلے ہیں، مگر در حقیقت وہ خالص عطا ربانی ہے۔ وہ اس لیے کہ انسانی اعمال جو بھی وہ انجام دے وہ تو ان نعمتوں کے بھی حقدار نہیں ہیں جو دنیا میں ان کو مل چکی ہیں۔ مثلا اللہ رب العالمین نے انسان کو آنکھ سے لے کر کان سے لے کر بدن کے تمام اعضاء دیے ہیں۔ اگر کسی ایک ہی نعمت کی شکر گزاری زندگی بھر کرتا رہے تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو گویا اللہ رب العالمین جو ان کو یہ نعمتیں جنت میں جو یہ نعمتیں دے رہا ہے وہ بظاہر تو ان کے اعمال کا بدلہ ہے، لیکن ان کا اعمال اس لائق نہیں ہے کہ ان کے ذریعے سے اتنے بڑے بڑے انعام مل جائے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی عطا ہے، کیونکہ جب تک اللہ رب العالمین کا فضل نہ ہو کوئی بھی بندہ اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَن يُدْخِلَ أَحَدًا مِّنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قالوا ولا انت یا رسول اللہ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله منه بفضل ورحمة رواه مسلم، حدیث نمبر 2816۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص فقط اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی نہیں جا سکتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں بھی نہیں جا سکتا مگر کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنے رحمت کے سائے تلے کر لیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تمام کے تمام نعمتیں بدلے کے طور پر ہیں من ربک تیرے رب کی جانب سے، عطاء جو کہ دیا ہوا ہے، حسابا حساب سے۔ میں نے جزا اور عطا کی تفصیل بتائی، اللہ رب العالمین نے فرمایا حسابا جو کہ دیا گیا ہے حساب سے۔ یہ حساب سے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا دو مفہوم ہو سکتا ہے۔ ایک معنی تو حساباً عطاءً کافیاً کثیرا، یعنی اللہ رب العالمین نے ایسی عطا ان کو دے دی جو تمام ضرورتوں کے لیے کافی وافی اور کثیر ہے۔ دراصل یہ معنی اس محاورے سے ماخوذ ہے، جیسے عربی زبان میں بولتے ہیں احسبت فلانن، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اعطیتہ ما یکفیہ حتی قال حسبی، یعنی احسبت فلانن کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب یہ معنی ادا کرنا مقصود ہو کہ میں نے فلاں کو اتنا دیا کہ بالکل اس کے لیے کافی ہو گیا، یہاں تک کہ وہ بول اٹھا حسبی، اب میرے لیے کافی ہے بس کرو۔ تو حساباً کا ایک مفہوم کیا ہے؟ حساباً عطاءً کافیاً کثیرا، بہت زیادہ، اتنا دیا کہ وہ حسبی حسبی کرنے لگا، یعنی کافی ہے کافی ہے اب اس سے زیادہ نہیں چاہیے۔ اور دوسرا مفہوم حسابہ، حساب سے، حساب سے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جنت میں ہر شخص کو ان کے اعمال اور ان کے اخلاص کے مطابق ان کا صلہ دے گا۔ کسی کا درجہ بہت اونچا ہوگا، کسی کا درجہ اس سے کم ہوگا، کسی کا اس سے کم ہوگا، الغرض جنت میں اہل جنت کے درجے الگ الگ ہوں گے۔ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کے فضائل اور کچھ لوگوں کی اہمیت کو بہت ہائی لیول رکھا ہے۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ نے ایک مد جو اسلام کی راہ میں خرچ کیا ہے، بعد میں آنے والے حضرات اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں تو اس صحابی کے ایک مد کے پیمانہ تک وہ نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین جنت میں ہر انسان کو ان کے اپنے اعمال کے مطابق، ان کے اخلاص کے مطابق ان کو درجات سے نوازیں گے، حساباً، حساب کے ساتھ، کسی کو ہائی لیول، کسی کو اس سے نیچے، کسی کو اس سے نیچے، الغرض دنیا میں جیسے ان کا اخلاص ہوگا، جیسے ان کا عمل ہوگا، اسی کے مطابق اللہ رب العالمین ان کا بدلہ عنایت فرمائے گا۔
جبکہ کفار کے بارے میں کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جزاء وفاقہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ، نہ اس سے زیادہ ان کو سزا ملے گی، نہ ان کے سزا میں کچھ کمی ہوگی۔ باقی باتیں انشاءاللہ آگے کے ایپیسوڈ میں آپ ملاحظہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین قرآن پاک کے بیانات کو ہمارے دلوں میں اتار دے، آمین، بتقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔